إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ کے معاشرے میں اور آپ کے قرب و جوار کے ممالک اور علاقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ یہ بڑی معروف بات ہے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال تک اپنی قوم کی آنکھ کا تارا تھے۔ سارے لوگ مرد و زن، بڑے ہوں یا بچے، سب اس بات کو مانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بااخلاق انسان، نرم طبیعت، ہر کسی کے کام آنے والے ہمدرد، اس طرح کا کوئی دوسرا شخص اس علاقے میں موجود نہیں تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے 40 سالوں کے دوران صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ جس شخص کی ان کے دل میں اتنی قدر تھی، اتنا مقام تھا، اتنی شان تھی، یکدم یہ قدر و شان کس طرح بدل گئے؟ اگر اس نقطہ پہ ذرا غور کریں تو وہ معاملہ ہمیں آج بھی نظر آئے گا۔ آج ہمارے موجودہ دور میں بھی یہ معاملہ نظر آئے گا۔ آپ کو ایک آدمی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، بڑا با اخلاق اور بڑا ہی باوقار شخص ملے گا، آپ بڑی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ کلمہ توحید پڑھ کر اس کا ترجمہ اور تشریح کرے گا، اسی مجلس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، بڑبڑانا شروع کر دیں گے کہ ہم تو بیٹھے تھے کہ کوئی بات کرے گا، یہ تو کوئی وہابی نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک معزز و مکرم تھے۔ آپ تو ساری عمر رہے، لیکن ان لوگوں کی نظر میں 40 برس تک آپ صادق و امین تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی بات غلط نہیں نکلتی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں ہمارے بتوں، ہمارے معبودوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ بات صرف آپ کے شہر مکہ تک نہیں، صرف حدود حجاز تک نہیں، صرف بلاد عربیہ تک نہیں، یہ بات پھیلتے پھیلتے دنیا بھر کے ممالک میں چلی گئی، اور لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ٹھان لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، بڑے با اخلاق انداز سے اپنی زندگی گزارتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے دعوت کے میدان کو 3 سال بالکل مخفی انداز سے اللہ رب العزت نے کھل کھلا کر اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا، کھل کھلا کر دعوت شروع فرما دی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اپنے ملک سے
باہر کے ممالک تک بھی دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب عالمی حیثیت اختیار کر گئی. پہلے علاقائی تھی، پھر ملکی ہوئی، اور اب عالمی شکل. کہیں آپ بحرین کے حاکم کو خط لکھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے مکتوبات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات یقیناً پڑھے ہوں گے. بعض اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مکتوبات کو اکٹھے کر دیا ہے جتنے ممکن تھے. بحرین کے حاکم کو خط لکھا، کیسر کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، اسی طرح مختلف ممالک کے مختلف علاقوں کے رؤساء اور سرداروں کو خط لکھے. اور ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کی تعظیم کی، عزت کی، احترام کیا. حتیٰ کہ ہرقل روم، کیسر روم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالم کفر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت غزوہ تبوک کے زمانے تک صرف 3000 فوجی ہیں، 3000 مجاہدین، اور ہرقل کی فوج اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھی. ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں. بظاہر کوئی جوڑ تو نہیں نظر آتا نا، ایک طرف لاکھوں اور ایک طرف 3000. اور 3000 بھی کیسے؟ کسی کے پاس گھوڑا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی نہتا ہے. اس طرح کی 3000 فوج، اور ادھر لاکھوں کی فوج کا مالک اور دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا موجودہ عالم کفر کا بڑا بادشاہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خط لکھا. اتنے بڑے بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کا اتنا احترام کیا، اسے سنبھالا، اسے شاہی نوادرات میں رکھا، جو بادشاہی خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر شمار کیا. اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ ساتھ ہی اس شخص نے کہہ دیا کہ جو کچھ اس شخص کے بارے میں نے سنا ہے وہ تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں. جو کچھ میں نے اس شخص کے بارے میں سنا ہے میں تمہیں یہ آج بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جہاں میرے پاؤں موجود ہیں یہ سارا علاقہ اس کے قبضے میں آ جائے گا. ہرقل نے، شاہ روم، اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک نے کہا کہ یہ شخص اس علاقے پر بھی قبضہ کر لے گا، اور واقعتاً مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. باقی بادشاہوں نے خطوں کی عزت کی، خطوں کا احترام کیا، مکتوبات گرامی کو بڑا مقدس سمجھا اور بڑا سنبھال کے رکھا. لیکن ایک بدبخت ملک اور اس کا بدبخت حاکم، شاہ فارس، کسرائے فارس، اس وقت بادشاہ نام سے نہیں بلکہ ایک خاص نام تھا، عزیز مصر، مصر کا حاکم، وہ نام عزیز نہیں تھا. کیسر روم، کیسر کا بادشاہ، اس کا نام قیصر نہیں، نام ہرقل تھا. اور کسرائے فارس، ایران کا بادشاہ، کسرا نام نہیں تھا، اس کا نام یزدگر تھا. ساری دنیا کے بادشاہوں نے جس جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا اس نے عزت کی، احترام کیا اور اس کو سنبھال کے رکھا. اس بدبخت کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی گیا تو اس نے مکتوب گرامی کو غصے میں آ کے پھاڑ دیا. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ اس نے آپ کے مکتوب گرامی کو پھاڑ دیا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے 2 کلمے نکلے، مزق ملکہ، مزق ملکہ،
اس نے اپنی بادشاہی کا ورقہ پھاڑ دیا، اور پھر بہت جلد وہ وقت آیا کہ اس کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کیا۔ انتہائی رسوائی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گیا، اور آہستہ آہستہ اس کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ صرف بادشاہی نہیں، پورے خاندان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ آج یزدگرد اور یہ گرد و ورد سب گرد و غبار ہو گئے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج دنیا میں کتنے ہیں؟ 2.25 ارب۔ آپ اندازہ کریں، 2.25 ارب۔ کچھ عرصہ پہلے تک کہا جا کرتا 1.6 ارب، جبکہ اب 2.25 ارب ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی بے ادبی کرنا، انسان تو کیا، مسلمان تو ایک بہت بڑی دنیا کی مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرے یہ تو جانوروں کو بھی منظور نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے، آج کے مسلمان کو گستاخیاں ہوتے دیکھ کر اس کے سامنے گستاخیاں ہوتی ہیں، گستاخیاں پڑھتا ہے، گستاخیاں دیکھتا ہے، لیکن کیا کہیں، شاید سینوں کے اندر ایمان اتنا بھائی مردہ، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں حرکت ہی نہیں آتی۔ تاتاری آپ نے سنے ہوں گے، تاتاری مغول بھی کہتے ہیں، مغلیہ، ایک مغلیہ خاندان ہندوستان پر حاکم رہا ہے، اکبر، شاہ جہاں وغیرہ۔ ایک مغلیہ تاتار تھے 8ویں صدی ہجری اور اس سے پہلے، بہت بڑی حکومت، بہت بڑی طاقت اور انتہائی وحشی قسم کے لوگ۔ چنگیز خان آپ کے ذہن میں ہوگا، چنگیز خان کے زیر اثر، چنگیز خان کے زیر حکومت لوگ تاتاری، اور چنگیز خان کا نام ہلاکو خان، نام بھی کچھ اسی طرح کے ہی تھے۔ انتہائی وحشی قوم، لیکن چنگیز ہلاکو وغیرہ کے تابع تھی، جدھر بھی وہ کہتا وہ ایسے جاتے کہ انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں، وحشی تھے۔ مسلمانوں کی بے شمار بہت بڑی تعداد کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اور پھر جب پورے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تو اتنے عجیب نکلے کہ کہا کہ ہمیں کوئی مذہب کی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی مذہب نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خود بد مذہب تھے۔ نہ مسلمانوں میں، نہ عیسائیوں میں، نہ یہودیوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ سکھوں میں، عجیب قسم کے لوگ تھے، لیکن وحشی ہونے کے حوالے سے طاقتور تھے۔ اعلان کر دیا، چنگیز نے اعلان کیا کہ ہمیں کسی مذہب سے کوئی غرض نہیں، کوئی جو چاہے بنتا رہے، جو چاہے بدلتا رہے۔ انہی کا ایک آدمی نکلا، تاتاریوں کا ایک شہزادہ عیسائی ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب حاکم کہہ رہا ہے جو چاہے بنو، اس کے گھر سے ہی ایک شہزادہ عیسائی ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک بہت بڑا جلسہ رکھا، ظاہر ہے ان کی تو نکل آئی، لاٹری نکل آئی، ان کا شہزادہ ہمارے مذہب میں آ گیا ہے۔ بہت بڑا جلسہ رکھا، بہت بڑے حال میں سمجھ لے رکھا۔ عیسائی پادری تقریر کر رہا ہے، اور دوران تقریر اس عیسائی پادری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا شروع کیا۔ عام سی بات نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مصنف حافظ ابن حجر، انہوں نے اپنی کتاب الدر الکامنہ
فی المیۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری میں کون کون سے ہیرے اور جواہرات گزرے، اور یہ ہیرے جواہرات پتھر کے نہیں، انسانوں میں سے، اہل علم، علماء، دانشور، عقل مند، ائمہ، بہت سے علماء کے ماہر، ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ذہبی جن کے علم کا اندازہ آپ کریں، ان کی ایک ایک کتاب 35 40 جلدوں میں ہے، اور ایک نہیں کئی کتابوں کے مصنف، اور مشہور ہے علامہ ذہبی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الشیوخ میں یہی واقعہ ذکر کیا، کہا کہ پادری نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جلسے میں بکواس شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا، اور ساتھ کوئی گرج برس کل بولنے والا پادری تھا۔ آپ کے علم میں ہے نا، بعض لوگ باڈی لینگویج بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے گستاخی سے نام لیتا، اور بدتمیزی سے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ ایسے اشارے کرتا، کتا کسی آدمی کے پاس تھا۔ یہ تو مشہور ہے نا، پادری اور ان کے ماننے والے ہوں اور ان کے پاس کتا نہ ہو۔ عیسائیوں میں، انگریزوں میں کتا تو بڑی لاڈلی قسم کی چیز ہے نا، ان کے کچن میں کتا، ان کے بیڈ روم میں کتا، ان کے گھر میں کتا، ان کے، اور آج کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی بڑا شوق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ آج مسلمانوں کے یہاں بھی یہ کتا بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، ایک عرصہ سے ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ پہلے کتا ہوا کرتا تھا، آج کل کچھ اور چیزیں آ گئی۔ ایک دن گزرتے ہوئے ایسے گاڑی کے ساتھ دوسرے آدمی کے شیشے میں سے تھوڑا سا ایسے نظر آ رہا ہے چھوٹا سا بندر، کوئی بندر کندھے پہ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کتا بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھالو بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمان بھی بڑی عجیب قسم کی قوم ہے، ساری دنیا کی تمام قوموں میں سے اعلیٰ، ساری دنیا کی تمام امتوں میں سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان میں کبھی کبھی ایسے شوق آ جاتے ہیں، نہیں پرواہ عیسائیوں کا شوق ہے، نہیں پرواہ یہودیوں کا شوق ہے، نہیں پرواہ یہ ہندوؤں کا ہے، کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے۔ اور عیسائیوں کے یہاں تو بہرحال کتا جو ہے یہ ان کی بڑی محبوب قسم کی ایک چیز ہے۔ کتا ساتھ تھا، جلسے میں بھی ساتھ لے گیا، جب بیڈ روم میں ساتھ لے جاتے ہیں تو جلسے میں ساتھ لے جاتے ہوئے انہیں کیا تکلیف تھی؟ اس بدبخت مقرر نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کچھ اشارے شروع کیے، کتے نے چھلانگ لگائی، سیدھا آ کے اس کو پکڑ لیا۔ لوگوں نے مل جل کر بڑی محنت کر کے اسے چھڑایا، واپس اس جگہ پہ لے گیا۔ کسی آدمی نے کہا کہ یہ شخص مسلمانوں کے نبی کے خلاف بکواس کر رہا تھا، اس لیے کتا غیرت میں آ گیا ہے اور اس نے آ کے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسے کیسے، کتا ہے، کتے کو بھلا کیا، اس کتے کو کیا معلوم ہے نبی کیا اور غیر نبی کیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور اس مقرر نے، اس عیسائی پادری نے دوبارہ بکنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر اور بکا، اس کا وہی انداز دوبارہ شروع ہو گیا، ہاتھوں سے اشارے اور آنکھوں سے اشارے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، کتے نے دوبارہ اپنے مالک سے رسی چھڑائی، بھاگا اور آ کر اس پادری کو گلے سے پکڑ کر اس وقت تک دبوچ کر رکھا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے یہ تو جانوروں کو بھی گوارا نہیں ہے، یہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں اور کچھ کریں یا نہ کریں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے بس میں ہوتی ہیں۔ کپڑا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے فلاں ملک کا بنا ہوا ہے، آپ دل سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس آدمی نے
جس ملک نے یہ جسارت کی، جس کے حاکم نے جسارت کی، جس کا وزیر داخلہ بک رہا ہے، اس ملک کی مصنوعات، کپڑا چھوڑ دیجئے، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیجئے، یہ کیا ناممکن ہے ہم سے؟ کوئی ناممکن بات نہیں۔ نہ آپ کو کہیں جانا ہوگا، نہ آپ کو کچھ کرنا ہوگا، دل کے اندر حب رسول قائم ہونی چاہیے، آپ آرام سے اس ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہی سے اس کو سمجھ آ جائے گی، ملک کو ہوش آ جائے گی کہ میں نے کیا کر لیا۔ لیکن ہم تو عادی ہیں، لیگ پیس ذرا موٹا ہونا چاہیے۔ یقین جانے کبھی کبھی تعجب آتا ہے، بعض لوگوں سے باقاعدہ سنا گیا، یار یہ کیا سعودیہ کی مریل سی مرغیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیگ پیس، اور موٹا لیگ پیس کہاں سے مل رہا ہے؟ فرانس سے ایک مرغی آتی ہے DOUX، ڈوکس، اور اس کو دو کر کے بھی کہا گیا ہے۔ ڈوکس کو پورا کی بجائے، عربوں میں آپ کو معلوم ہے نا الفاظ کو کمی بیشی کر دیتے ہیں، دو، اور ذوقو، چکھو، ذائقہ سے، ذوقو، اسے جب مصری زبان میں کہا جائے تو کہا جائے گا ذوقو، وہ قاف کو عین کر لیتے ہیں۔ ایک اشتہار بڑے زور شور سے آیا کرتا تھا، پتہ نہیں اب بھی آتا ہوگا، دو او دو، یعنی یہ ڈوکس مرغی چکھ کے تو دیکھو۔ اور ہمارے لوگ، ظاہر انگلش میں بھی ہوگا، باقی زبانوں میں بھی ہوگا، عربی میں بھی تھا، ہم اس کے لیگ پیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ پرواہ نہیں وہ کہاں سے آیا۔ کتا اتنا غیرت مند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ بات نہیں سن سکتا۔ ہم سے اتنا بھی نہ ہو پائے کہ ہم جو ہمارے بس میں ہے وہ بھی کر گزریں۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو دنیا میں اللہ سزا دیتا ہے، کہیں کتے کے ذریعے، کہیں ان کے اپنے گھر والوں کے ذریعے۔ اس ایرانی بادشاہ کو اس کے گھر والے نے، بیٹے نے قتل کیا، اپنی بیٹی سے اس نے نکاح کر لیا، پھر اس نے خودکشی کی، بعد میں بیٹا حاکم ہوا، اسے فلاں نے مار دیا، پورے کا پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، خاص طور پر جن دنوں میں غزوہ تبوک ہوا، آپ کے ساتھ صرف 3000 لوگ ہیں، اور ادھر ہرقل کی فوج کتنی تھی؟ 2 لاکھ۔ ہرقل کی رومی 2 لاکھ، 2 لاکھ اور 3000 کا کیا جوڑ میل؟ لیکن دلوں میں ایمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا۔ 3000 نے 2 لاکھ کو شکست فاش دی، تباہ کر کے رکھ دیا ان کا لشکر۔ یہی حاکم ہرقل جو لاکھوں کا حاکم ہے، لاکھوں سپاہی، لاکھوں فوجی اس کے زیر دست ہیں، اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی گیا، جس طرح ایرانی کے پاس گیا، بحرینی کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، ایک مکتوب گرامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی بھیجا۔ مکتوب گرامی پہنچا، اب اس نے دیکھا کہ یہ خط جو ہے وہ حجاز سے، عرب سے آیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے 2-3 لفظوں کا وہ اصل خط ہے، اسے اتنا کہا کہ تم اس ملک کے حاکم ہو، ان ملکوں کے حاکم ہو، اسلام قبول کر لو، تم بھی سلامت رہو گے، تیرے جتنی رعایا ہے وہ بھی سلامت رہے گی۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے، تمہاری وجہ سے جتنے لوگ بھی اسلام قبول نہ کریں گے ان کا بھی گناہ تجھے ہوگا۔ مختصر سے چند کلمات لکھے اور خط بھیج دیا۔ ہرقل اتنی دنیا کا حاکم، اتنے علاقوں کا مالک، اور اپنے وقت کے عقل مند لوگوں میں سے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک وقت میں 2 عظیم شخصیات کا آمنا سامنا ہے، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر یہ ہرقل ہے، قیصر روم،
ہرقل کے پاس خط پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس خط کے علاقے کے لوگوں میں سے یہاں کوئی ہے، اپنے لوگوں میں سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو اس شخص کا قریب ترین رشتہ دار قریبی ہو، اور اتفاق ایسا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہو، اور وہ اس وقت وہاں موجود ہیں، شام میں تھے۔ اسے بلا لیا گیا، درمیان میں ٹرانسلیٹر کھڑا کر دیا گیا، ترجمان، اور بات شروع ہوئی۔ ہرقل کہتا ہے، ابو سفیان سے مخاطب اور کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ اس شخص کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیا ہے، نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، شریف ہے، کون ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان کہتا ہے، اگر کبھی میرے بس میں ہوتا، اگر میں کہیں کبھی جھوٹ بول سکتا تو یہاں میں جھوٹ بولتا، لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ میں جھوٹ بولوں۔ بات بعد میں کھل گئی، میرا جھوٹ سامنے آ گیا تو مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ میں نے جو بات کہی اس وقت سچی بات کہی۔ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ وہ ہمارے مابین بڑے ہی اعلیٰ نسب کا مالک ہے، قریشی ہاشمی، جو اس وقت بھی اور آج تک بھی آپ کسی آدمی کے ساتھ قریشی لگا ہو، ہاشمی لگا ہو تو دل سے بھی عزت کرنے کو آدمی لپکتا ہے۔ قریشی ہاشمی خاندان کے ہیں، بڑے اعلیٰ نسب ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے، اس طرح کی بات کبھی اس کے پہلے لوگوں میں سے بھی کوئی بادشاہ پہلے رہا ہے؟ پہلے اس کے لوگوں میں سے، اس کے خاندان میں سے کوئی حاکم گزرا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بھی حاکم ہو گیا یا حاکم بن جانے اور پورے علاقوں کا حاکم بننے کی خواہش رکھتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حاکم تھا بھی کوئی نہیں، قبیلہ تھا، قبیلے کے لوگ تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا اس کی پیروی کرنے والے لوگ مالدار بڑے بڑے لوگ ہیں یا غریب فقیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے تو فقیر غریب لوگ ہیں، مالدار لوگوں میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ لوگ جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو کہنا پڑا کہ وہ تو بڑھ رہے ہیں روز بروز۔ ایک آدمی نے آوازہ لگایا تھا اور آہستہ آہستہ وہ تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ کیا اس کی جماعت میں سے آج تک کوئی آدمی مرتد ہو کے نکلا ہے جو اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر غصہ کھا کے نکلا؟ کوئی آدمی کبھی مرتد ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے ساتھ جانے والے جان قربان کر دیتے ہیں لیکن ان میں سے مرتد کوئی نہیں ہوا۔ ایک سوال یہ کر دیا کہ کیا تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے سنا ہو؟ اب جس آدمی کو 40 سال سے یہ صادق اور امین کہتے آ رہے ہیں اور جب وہ دعوی نبوت کر چکے ہیں تب بھی ان میں کبھی کسی قسم کا جھوٹ سننے کو نہیں ملا، کیسے کہتا کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کبھی یہ غداری کرتا ہے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، عہد کرے، عہد شکنی کرے، کبھی ایسا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی اسے ایسا نہیں دیکھا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس شخص کے ساتھ جنگ کی ہے؟ یعنی مختلف قبیلوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو کہا ہاں، ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تبوک سے پہلے بدر، احد، حنین، کتنی جنگیں ہوئی۔ اب یہ بات آ گئی کہ کیا تم غالب رہتے ہو یا ہمیشہ وہ غالب رہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، الحرب بیننا سجال، جنگ ہے، کبھی وہ بالا ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔
غزوہ احد میں پلہ بھاری ہو گیا نا یکدم، یعنی جنگ کی طرح ہے، کبھی ہم اور کبھی وہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو اس کے مابین جنگ کا سلسلہ چلتا رہا، اب بتاؤ کہ تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا ہے، وہ تمہیں کیا درس دیتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کیا سبق دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ ہمیں وہ یہ درس دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو کچھ تمہارے ماں باپ کہتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ جو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ ہم نے وجدنا علیہ آباءنا او الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے ماں باپ کرتے آ رہے ہیں، وہ ہمیں اس سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، سچ بولنے کی، عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ تعلیمات دیکھ لیں ساری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ساری یہی ہے نا، یہ ساری باتیں وہ کرتا رہا۔ اب وہاں نہ تو ظاہر ہے کہ کوئی کتابیں تھیں، نہ کوئی ایسا آج کی طرح مراجع تھے کہ انسائکلوپیڈیا دیکھ لے گا، کوئی بخاری مسلم کتاب دیکھ لے گا، قرآن کا انجیل، کچھ بھی اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اب اس نے ایک ایک بات کر کے ابو سفیان سے ہی دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا اور اس کے ایک ایک سوال پر کہا، تم کہتے ہو کہ وہ شریف خاندان کا ہے، معزز خاندان کا ہے، اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا تو میں کہتا کہ اٹھ کے اس نے ایسا ہی نعرہ لگا دیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ جتنے اس کے ساتھی ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے۔ اگر اس کی دعوت میں نقص ہوتا، اس کی دعوت میں کوئی کمی ہوتی تو کبھی کوئی ہٹ بھی جاتا، کوئی مرتد ہو جاتا، لوگ بڑھتے نہیں بلکہ لوگ گھٹ جاتے۔ اس کے ایک ایک سوال کا ایک ایک کر کے اس نے دوبارہ پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا اور اس وقت کہا، میں آپ لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں اس وقت اس شخص کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم دھو کر پیتا۔ یہ ہرقل ہے، قیصر روم، اس وقت اس کو عظیم روم کہا جایا کرتا تھا کہ روم جیسی عظیم سلطنت کا عظیم حاکم، وہ عظیم اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اگر میں کبھی اس وقت اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھو دھو کے پیتا۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ آج جس جگہ میرے قدم ہیں، یعنی جس تخت پر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ یہ تخت اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہ و جلال کے مالک، عظمت اور شان کے مالک، اور جس نے بھی گستاخی کی، جس نے بھی نافرمانی کی، دنیا میں ہی اس کو سزا ملی۔ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی سزا پا گئے، آخرت میں تو الگ ملے گی۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جب جب بھی ہوئی، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور یہ تجربہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول، یہ کتاب لکھی ہے شاتم رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے رد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثقہ لوگوں سے سنا ہے، جن کے بارے میں کہا جا سکتا نا کہ وہ غلط نہیں کہہ سکتے، ہم نے بڑے ثقہ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جب جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی عام ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جن سے ہم نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض علاقوں کا ہم نے محاصرہ کیا، قلعوں کا محاصرہ کیا اور کوشش کی کہ ان کو فتح کر لیں، ہم سے ہفتوں مہینوں وہ علاقے فتح نہیں ہوئے۔ پھر وقت آیا کہ اسی دوران ہم نے سنا
کہ ان کے لوگوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنا شروع ہو گئے. ایک تو ہے دشمن ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں. جیسے ہی ہم یہ دیکھتے کہ سامنے والی دشمن قوم نے ہمارے نبی کے خلاف گستاخیاں، اگر وہ گستاخیاں شروع کر دیتے تو ہم یقین کر لیتے کہ اب ہماری فتح قریب آ گئی. اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے گستاخیوں کی خبریں آنا شروع ہوتی، ہمارے قلعے سے قلعے فتح ہوئے قلعے چلے جاتے تھے. مسلمان کافروں کے قلعے پہ قلعہ فتح کیے چلے جاتے تھے. اور اب بھی وہ وقت قریب آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں عام ہو رہی. کیا ہمیں یہ خوشخبری جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں عام ہو رہی ہیں، ہمارے ملکوں میں کیا اور باہر کے ملکوں میں کیا. نبی کے صحابہ کی گستاخی کیا نبی کی گستاخی نہیں؟ ہمارے ملکوں میں عام ہے. نبی کی بیویوں کی گستاخی کیا نبی کی گستاخی نہیں؟ ہمارے ملکوں میں عام ہے. اور کافروں کے ملکوں میں کھل کھلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں. اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح اس وقت قلعے فتح ہوتے جا رہے تھے، اسی طرح اب بھی قلعے فتح ہوں گے اور کافروں کے ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ وقت اب دور نہیں لگتا. ایک عرصہ سے دنیا میں ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان لوگوں کا مسلمانوں کے خلاف، ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم روز بروز حد سے بڑھتا جا رہا ہے. اب وقت قریب آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ قلعے دوبارہ فتح ہوں گے، مسلمانوں کے سامنے زیر نگوں ہوں گے، مسلمانوں کی وہاں حکومت ہوگی، اسلام کا پرچم وہاں لہرائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت وہ وقت قریب لائے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت اس دنیا کا حاکم بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے کیا کیا کچھ کہا ہے. ایک طرف گستاخیاں کرنے والے ہیں اور دوسری طرف کچھ منصف لوگ، ان میں ڈاکٹر، ان میں پروفیسر، ان میں حکام، ان میں امراء، ان میں بڑے بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ تعریف کی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کے بعض اقوال بھی آئندہ ذکر کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.